لیکچر دیں گے۔ آج کے اس بزم میں آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ابھی آڈینس تو نہیں آئی ہے، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ آتے رہیں گے، لیکن ہم نے اپنا پروگرام 4:30 پونے 5 بجے تک ختم کر دیا۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ جناب رضوان دھمن صاحب آئیے تلاوت کلام پاک پیش کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک ہوئی، حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کر کے حاضری مکمل کروں گا۔ محبت سے درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان مولا تو ہی ہے مالک دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ہم کے رنجور و بے حال ہے مولا، ہم کے رنجور و بے حال ہے، ہم کے مجبور و بے حال ہے، اپنے دامن میں مولا مولا
میرے مولا کرم ہو کرم. ہم ایک کلام پیش کر رہے تھے رضوان محمد صاحب. ذکر ہم کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں ہم، ذکر ہم کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں ہم، اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں ہم. اب میں گلہائے عقیدت میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں. ماریہ نثار صاحب. ماریہ نثار. کرم کی خیرات مل رہی ہے، کرم سے ان کے میں پل رہا ہوں. میں نام دیوا، میں نام دیوا، میں پیاری آقا کی نعت سن کر، میں پیاری آقا کی نعت پڑھ کر نصیب اپنا بدل رہا ہوں. کرم کی خیرات میں نام لیوا ہوں پنجتن کا، جو نور ہے اس حسین چمن کا. میں جب سے ان کا گدا بنا ہوں، میں جب سے ان کا گدا بنا ہوں. ہر ایک موسم میں پھل رہا ہوں. نہ ہوگا مدھم ہے میرے سر پر، نبی کا دامن ہے میرے سر پر، نبی کا دامن ہے میرے سر پر، نبی کا دامن. میں گردشوں سے نکل رہا ہوں. کرم کی خیرات مل رہی ہے، کرم سے ان کے میں پل رہا ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج یہ ہیلتھ اویئرنیس سیمینار پیشنٹ پروٹیکشن سوسائٹی، گلوبل ایونٹ میکرز اور جناب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف سندھ، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے. آج ہمارے درمیان بہت عظیم شخصیات موجود ہیں اور یہاں ایک چھت کے نیچے مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ، جو لوگ یہاں پر ماشاءاللہ اپنے خدمات انجام کر رہے ہیں مختلف محکموں میں، آج سب یہاں موجود ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو ان کا اعلان کرتا ہوں.
خادم حسین صاحب جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل سندھ ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ آج کے جو کی نوٹ اسپیکر ہیں ڈاکٹر شیبہ، جو بریسٹ کینسر پہ اویئرنیس کے حوالے سے آپ کو لیکچر دیں گی۔ اس کے علاوہ فوجیہ ہیں جو کہ ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے یہ بھی آپ کو لیکچر دیں گی۔ ڈاکٹر فرا ہے جو آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک سلسلہ یہ کرتے ہیں کہ کچھ ہمارے جو گیسٹ باہر سے آئے ہیں ہم ان کو پھولوں کے گلدستہ پیش کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اچھا پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 2 منٹ تھوڑا سا کچھ جو گیسٹ ہیں وہ بول لیں، اس کے بعد پھر لیکچر شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں جناب سید عاشق رضا صاحب جو کہ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ہیں، میں ان سے چاہوں گا کہ آپ آئیں 2 منٹ اظہار خیال کریں اس محفل میں۔ سید عاشق رضا صاحب۔ زمانے میں ایک KVTC ایک ادارہ ہوتا تھا کراچی کے گلوبل ٹریننگ، منٹلی ہینڈیکیپ چلڈرن کا ٹریننگ سینٹر تھا فیس 4 میں DHA کا، اور ڈاکٹر انعام الرحمان اور انعام وہ کیا تھا وہاں پر، اور اس میں ڈاکٹر روبینہ انعام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن۔ اچھا مجھے بھی بہت آپ گورنمنٹ میں دے دیا۔ اچھا اس کے بعد وہ بچوں کی جو ٹریننگ ہوتی تھی، پھر میں نے ان کو آئیڈیا دیا کہ ان بچوں کی آن جاب ٹریننگ ہونی چاہیے، اور وہ ان کو اچھا لگا۔ پھر ہم نے ٹرائل بیسس پہ سب سے پہلے یہاں پر مسٹر برگر ٹرائل ہوتا تھا، اس کے اندر بچوں کو بھیجا، ان کو ٹریننگ دیا۔ لوگ ڈرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ بچے جو ہیں پرابلم کریٹ نہ کریں، مگر واقعی میں ان بچوں نے وہاں پہ بڑی محنت سے کام کیا، بڑی ایمانداری سے کام کیا اور اپنے کام میں مگن رہا، اور آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر ایون برٹش کاؤنسل، جرمن کاؤنسل جو بھی بچوں کی ٹریننگ ہوئی اور ابھی تک کام کر رہا ہے۔ ہمارا میں تو ڈاکٹر انعام کے انتقال کے بعد اور انعام کو ہیڈ لائن کیا گورنر نے، تو میں بھی پیچھے رہ گیا، اب تو میرا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، مگر بہرحال یہ کہ بہت بڑا سوشل ورک کا کام گورنر نے بہت بڑا ذمہ داری ہے، اور ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے عزت بڑھائی ہے۔ سید عاشق رضا صاحب۔ اب میں رمضان رانا صاحب جو صدر پاک امریکن لائرس سول اینڈ لیگل سوسائٹی USA، تو ان سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں، زوردار تالیاں بجا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈیکل لائن کا تو نہیں ہوں، لیکن لا جو ہے وہ بھی ایک سائنس ہے، جو ہم نے وہاں پڑھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کا کام ہے، ہمارے پاس لوگ اکثر آتے ہیں وہاں پر، ٹرسٹ کے جو ادارہ ہے جو میڈیکل کا کام کرتا ہے، اور جو ہر سال آتے ہیں وہ ان کا کافی کنٹریبیوشن ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہت بڑا ہے، بشرط کہ اس کو محسوس کیا جائے، یہیں سے ہی انسانوں کی خدمت شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایجوکیشن تک ہے اور آگے نہیں ہے تو پھر سارا وہ سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ لوگ جو لاچار ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، یہ وہ ہمارے مہمان جو پوری دنیا کے اندر ہے۔ تھینک یو جناب رمضان رانا صاحب۔ اور اب میں جو میرے دوست ہیں ان سے میرے 24-25 سالہ بیجینہ ایک رشتہ ہے محبت کا، ڈاکٹر محمد شاہد صاحب جو سیکریٹری جنرل ہیں پاک امریکن لائرس فار لیگل اور سول رائٹس USA، تشریف لائیں۔
میں نے خاص طور سے ویسے ان کو اس پروگرام کے لیے کہا تھا کہ آپ کو کہ جب فلائٹ ہوگی نا اس سے بتا دیجیے گا، کیونکہ 26 کی کل صبح کی فلائٹ ہے، تو میں نے 25 کو رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، بالخصوص سید آصف رضا صاحب، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان، محترم رمضان محمد رانا صاحب، جن کا ایک مختصر سے تعارف یہ بتاؤں کہ یہ 1970 میں اسلامیہ کالج کے پریزیڈنٹ تھے، اور مجھے امید ہے کہ اکثریت آپ میں سے اس وقت کا نہیں ہے۔ پھر یہ 1975 میں اسلامیہ لاء کالج کے پریزیڈنٹ ہے، اور 1975 میں آئی سی پی کے چیئرمین ہوئے، اور 1979 میں ضیاء کے مارشل آرٹ کا انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا، اور جب سے یہ یو ایس اے میں۔ میں پاکستان اسٹریٹ میں لا ڈپارٹمنٹ میں تھا، انتخاب عالم سے میری اس وقت سے تعلقات تھے، اور 2000 میں میں بھی یو ایس چلا گیا۔ میں وہاں 2006 سے لا پر پریکٹس کرتا ہوں، یو ایس امیگریشن میں، اور تقریباً 30 سال میں مجھے تیسرا موقع ہے کہ آنے کا موقع ملا ہے۔ اپنی لیگل مصروفیات کی وجہ سے نہ آ سکا، مجھے اس کا افسوس بھی ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ انتخاب عالم جس کو میں نے ایک مقام پہ چھوڑا تھا اور ایک وہ چھوٹا سا ایک یونین لیڈر ہوا کرتا تھا، آج اس کے کام کو دیکھ کر مجھے اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات صرف یہ کام اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو ذاتی طور پر خوشی ہوگی یا ذاتی طور پر کوئی بینیفٹ ہوگا، بلکہ میرا یہ یقین ہے کہ جو لوگ اپنی ذات کے حصار سے باہر نکل کر کام کرتے ہیں، جو دوسروں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، وہی اصل میں انسانیت کی خدمت کے حقدار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ میں آج کے موضوع پر کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں، اگر کوئی لیگل ایشو ہوتا تو اس کو ضرور ایکسپلین کرتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور عزت اور مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ مجھ سے، میرے دوستوں سے جتنی بھی کوئی خدمت ہو سکے گی میری بتائیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ قدم قدم آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اور ایک نام بھول گیا، خادم حسین صاحب، یہ اس وقت ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ہائی کورٹ سندھ ہیں، پچھلے 15 سال سے یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت یہ میرٹ پہ کیسوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اپنے ساتھی ہی نہیں بہت سے ججز بھی ناراض ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ انشاءاللہ ایسے لوگ اگر جوڈیشری میں موجود رہیں گے تو اس میں بہت شکریہ شاہد بھائی۔ اچھا، اب میں ایک اور شخصیت ہے مرزا عالم بیگ صاحب، جو پریزیڈنٹ ہیں روٹری کلب پروفیشنل کے، تو آپ آئیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب مرزا عالم بیگ صاحب کے لیے زوردار تعلیم مل سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پہ موجود تمام لوگوں کو، بالخصوص میرے دوست انتخاب عالم صاحب، ذیشان ہاشمی صاحب، اور یہ ادارہ جو اس وقت موجود ہے، اس پہ ہم موجود ہیں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے، اس سے وابستہ جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب قابل تحسین اور اس بات کے مستحق ہے کہ ان کو ہم سرائیں، ان کو خراج تحسین پیش کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بات یہ سیمینار واقعی اس بات کی ضرورت ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں فول بات کی بات کی جاتی ہے، وہیں صحت عامہ کے حوالے سے بات کی جانی چاہیے اور ہونی چاہیے، لوگوں کو آگاہی ہو۔ یہ پلیٹ فارم جب سجائے جاتے ہیں تو ان کا مقصد خالی لوگوں کو جمع کرنا نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے میں موجود ان لوگوں تک یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ آئیں، آپ کی جو ضرورت ہے اس کے لیے ہم آپ کو اصلاح یا راہ دکھا سکتے ہیں۔ اور جو طب نبوی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں شعبہ صحت کے جتنے بھی لوگ، جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو پس منظر میں جا کے دیکھیں، طب نبوی کے حوالے سے جو آخر دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو حقوق عباد کی طرف بار بار متوجہ کیا، اسلام کی پیروی کرنے کا، وہاں پہ اس نے جب ہمیں چیز سکھائی کہ اگر آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کی حکمت، قرآن کی حکمت اور نبی کی سنت، ان تینوں کو جب ہم یکجا کریں گے تو ہم یقیناً انسان بہتر ہو جائیں گے، اس معاشرے میں رہنے کے لائق رہیں گے، اللہ کی عبادت کرنے کے لائق رہیں گے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں شعبہ صحت کے حوالے سے، تو اس قسم کے جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقیناً ان کے لیے تعلیم بجانے کے لیے کہنا نہیں پڑتا، بلکہ ان کے لیے دل سے دعا بھی نکلتی ہے اور وہ واقعی قابل لائق، قابل تحسین ہوتے ہیں۔
यूं तो दुनिया में मौजूद हर शोबा अपनी हिफाजत रखता है, इसलिए जब हम माशरे में रहते हैं उसकी बहुत सी ज़रूरियात होती है। देखिए जब हम सेहत के हवाले से बात करते हैं तो यकीन जाने इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। शहर में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मैसर हैं, हमें देखना उन लोगों तक चाहिए जो गाँव में रहते हैं, जो पसमानदा इलाकों में रहते हैं, जिनके लोगों को उनको बुनियादी ज़रूरतें नहीं मिलती, उनको सेहत आमा के हवाले से पता नहीं होता। आज भी अगर आप जाके देखें तो उन इलाकों में जहाँ पे लोगों को आगाही नहीं है, वहाँ पे जब औरतें डिलीवरी का वक्त आता है जिस तकलीफ से गुजरती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह वहाँ के लोगों को इस बारे में पता नहीं होना और इस बारे में उनका आगाही नहीं होती, उसके बाद उनके पास वो बुनियादी सहूलियात भी नहीं होती। तो यकीनन इन सेमिनार से मैं ये समझता हूँ कि जब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आजकल सोशल मीडिया है, मोबाइल कमोबेश हर आदमी के पास मौजूद है, तो इस पे जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम मैसेज देते हैं उनके लिए कि आओ हमारे साथ जुड़ जाओ। और जुड़ने के लिए हमारे पास जो शख्सियात मौजूद है वो बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम इंतखाब आलम साहब, उनके दोस्तों को और आप सबको देखते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। यही वजह है कि हम सब यकजा होते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म से उन लोगों को तमाम बुनियादी सहूलियत के साथ साथ कम अज़ कम बुनियादी तौर पर जो ज़रूरियात है वो फराहम कर सकें। रोटरी कला भी इसी किस्म का एक इदारा है जहाँ लोगों को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उनकी दीगर ज़रूरियात के साथ साथ माशरे के अंदर आगाही दी जाती है। खासतौर पर जब डिजास्टर आते हैं दूसरी चीज़ें होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए और इंतखाब भाई और उनकी टीम और या जितने भी मोअज़्ज़िज़ लोग मौजूद है, यकीनन इनका यकजान होना इस बात की अलामत है कि हम सब चाहते हैं माशरे में बेहतरी है। यकीन जाने इस टाइम दुनिया में सबसे जो बुनियादी चीज़ जो अब कम रह गई वो है वक्त। उसके बावजूद जब हम किसी प्रोग्राम में शरीक होते हैं या आते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस माशरे को पहलू को उजागर करना चाहते हैं कि जहाँ पे आज बहुत सारे लोग इस बात के लिए तरसते हैं कि उनको बुनियादी ज़रूरियात मिले, उनको माशरे में एक मुकाम मिले। तो बहुत शुक्रिया, बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त कम है, मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिर्ज़ा आलमगीर साहब। अच्छा, अब हमारे एक और गेस्ट हैं खादिम हुसैन साहब जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हैं, उनसे भी मैं चाहूँगा कि अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। अच्छा, माशाल्लाह इसी दौरान जनाब अब्दुल हमीद जुमानी साहब डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस से तशरीफ लाए गए हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। तो खादिम हुसैन साहब एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध। थैंक यू वेरी मच। मुझे आप लोगों ने इसका ज़्यादा किया है, मैं अपने मेहमान लोग को याद है। ये जो वर्ड आपने लिखा है अवेयरनेस, अवेयरनेस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कौमों के लिए, चाहे वो अवेयरनेस आपकी हेल्थ हो, चाहे आपके लीगल राइट्स हो, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो इस काम के लिए काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही को बहुत ही उम्मीदवार है। बेसिकली 2 साल पहले जो है वो मुझे डेंगू हुआ था, तो मैंने काफ़ी जो है वो मुश्किल जो है ना का सामना करना था और मैंने महसूस किया उस बीमारी में कि मेरा मौत आसान है, ये बीमारी है वो बहुत तकलीफ है। अब इतना मैंने उसको एहसास किया, अब उसको प्रोटेक्शन करने के लिए आपकी जो मैं अवेयरनेस ये आप लोगों के थ्रू जो ये आप काम कर रहे हैं, हम उसको जितना अप्रिशिएट करना चाहिए वो बहुत कम है, क्योंकि जब पानी सर से निकल जाता है बाद में आदमी जो है वो उसको मेरा पछताना ही होता है। तो ये अवेयरनेस जो है आपने कर रहे हो, ये अवेयरनेस आप सिर्फ प्रोग्राम नहीं करें, प्रोग्राम भी करें, इसके साथ साथ हो सके तो जो अच्छे काम है उनको प्रमोट करें जिसे आप ये कर रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं उनको आप जो है ना डिग्रेड करें, क्योंकि इतना आवाज़ नहीं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में, तो ये और बेहतर होता है। तो बहरहाल ये आपका बहुत अच्छा इक़दाम है और काफ़ी लोग मायूस भी होते हैं कि काम जो है वो ऐसा हो जाती है आगे नहीं करा रहे, तो इसके लिए मैं एक शेर ही कहूँगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, तो वक्त की शाख को मेरे दोस्तों हिलाना होगा, कुछ न होगा अंधेरों को भरा देने से अपने हिस्से का दिया जलाना।